انڈونیشیا ملائیشیا سے چلے آئیے، اس کے بعد مسلسل چاہے کہیں مسلمان اقلیت میں تھوڑے بہت ہیں، لیکن پھر بنگلہ دیش آتا ہے، بڑی عظیم اکثریت کا ملک ہے، پھر بھارت میں اگرچہ اقلیت میں ہے لیکن 20 کروڑ مسلمان بھارت میں اس وقت ہے، پھر جو پاکستان سے شروع ہوا سلسلہ افغانستان، ایران، چلتے جائیے ادھر ترکستان، چینی ترکستان، روسی ترکستان، پھر آگے چلیے عالم عرب، افریقہ کا پورا شمالی علاقہ، افریقہ کا تقریباً سارا وسطی علاقہ، یہ سب کیا ہے؟ کتنا بڑا رقبہ ہے، اور ہر طرح کی نعمت اللہ نے دی ہے، اس میں نباتات بھی ہیں، اس میں معدنیات بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر آج کی دنیا میں جو اہم ترین شے ہے کہ پیٹرول جو ہے، تیل جو ہے، اس کے سب سے بڑے ذخائر وہ ہیں کہ جو مسلمانوں کے قدمے تلے ہیں۔ اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود، اتنے وسائل کے پر بظاہر قابض ہونے کے باوجود، سوال یہ ہے کہ کیا آج دنیا میں امت مسلمہ کو عزت حاصل ہے یا یہ ذلیل ہے؟ اسے غلبہ حاصل ہے یا مغلوب ہے؟ اسے کوئی دنیا میں وقار حاصل ہے یا یہ بالکل بے وقار ہو کر رہ گئی؟ یہ بات ہے جو ہمارے سمجھنے کی ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ اس وقت صورت یہ ہو چکی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہر جگہ پر پسماندگی کا نشان مسلمان ہیں، ہمارے سارے وسائل پر دوسروں کا قبضہ ہے۔ ایک ہی شے رہ گئی تھی تیل، خلیج کا تیل، اس پر بھی آ کر امریکہ کی فوجیں ان کے سر پر بیٹھ گئی، سارا کا سارا تیل اب ان کے قبضے میں۔ ادھر خلیج کے دہانے کے دونوں طرف وہ اپنے مورچے بنا رہے ہیں تاکہ یہاں کسی کا داخلہ نہ ہو سکے۔ بڑے بڑے جتنے لوگ ہمارے ان سب کی دولت ان کے پاس ہے، کہنے کو تو سلطان اور برونائی دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، لیکن دولت ہے کہاں اس کی؟ انویسٹڈ تو وہی ہے، اسی کے بینکوں میں ہے، انہی کی کمپنیوں میں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ سعودی عرب کے کوئی ڈالر دے تو کہاں ہے؟ جیسے شہنشاہ ایران کا جو اثاثہ تھا، سرمایہ تھا، جو سارا کا سارا انہوں نے جو ہے وہ فریز کر لیا، تو یہ دولت تو ساری وہی ہے۔ کہنے کو ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا روپیہ ہے، لیکن سوال یہ کہ وہ اکاؤنٹ فی الواقع کس کے قبضے میں؟ پھر آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، ہر جگہ پر جہاں چاہیں جس طرح چاہیں انہیں ستا لیں۔ اور ان میں بھی سب سے بڑھ کر جو بات میں آپ سے کہوں گا، آج دنیا میں جتنے بڑے پیمانے پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تذلیل ہوئی ہے، پوری انسانی تاریخ میں نہیں ہوئی۔ رشدی نے کتاب لکھی، بدترین حملے کیے، کیا رنگیلا رسول کتاب تھی جو لکھی تھی کسی ہندو نے، جس کو کہ ایک مسلمان نے پھر خنجر بھونک کر اور ہلاک کر دیا تھا، وہ تو کچھ بھی نہیں تھی۔ اس کتاب کو رنگیلا رسول کو 100 سے ضرب دیجئے تو یہ کتاب بنتی ہے سیٹنک ورسز، اور وہ ملینز نہیں بلینز کی تعداد میں شائع ہوئی۔ اس کے خلاف احتجاج اگر کسی نے کیا ہے تو ان کے اوپر جوتے پڑے ہیں، ان پر ڈنڈے پڑے ہیں، پوری مغربی دنیا اس کے پیچھے آ گئی ہے، سپورٹ کیا ہے۔ لے دے کے ایک ملک نکلا ایران، اس نے کم سے کم یہ کہ اس کے قتل کا فتویٰ تو دیا، لیکن کیا کرے، قتل کرنے کی تو نوبت نہیں آئی۔ پورا عالم عیسائیت اس کی پشت بنا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے۔ یہ اتنی بڑی توہین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی ازواج مطہرات کی، اور یہ بظاہر ایک ایسے شخص کے ہاتھوں جس کا نام مسلمانوں کا سا ہے، اس کا اتنا بڑے پیمانے پر ہونا، اور پھر یہ کہ مسلمان 120 کروڑ ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے۔ میں وہ چیزیں نہیں گنوانا چاہتا کہ 15 لاکھ جو ہیں وہ ہمارے افغان بھائی جو ہیں انہوں نے جانیں دی، فائدہ کس کو پہنچا؟ تاحال امریکہ کو، کہ اس کی جو مد مقابل قوت تھی USSR وہ ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، ہماری بے حمیتی بے غیرتی کا عالم یہ ہے، ہم کچھ اندر خانے تھوڑی بہت کو مدد کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے فرض ادا کر دیا، جبکہ فرض تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم براہ راست اعلان کرتے اور انڈیا کو الٹیمیٹم دیتے کہ سٹاپ دس بزنس، یا یہ کہ پھر ہم سے جنگ ہے۔ جنگ کا نتیجہ تو پھر اللہ جس کو چاہے دے گا۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھتا ہو، توکل رکھتا ہو، اپنے موقف کی حقانیت پر بھی اسے یقین ہو، تو کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، تاریخ میں ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ چھوٹی قوتیں جو ہیں ان کو غلبہ اللہ نے عطا کیا ہے بڑی قوتوں پر، لیکن بے غیرتی کا عالم یہ ہے، بے حمیتی کا عالم یہ ہے۔ زبانی کلامی ہم سے بڑا ہمدرد کوئی نہیں مسلمانان کشمیر کا، جس لیڈر کو دیکھو بڑھ چڑھ کر بیان دے گا، لیکن عملاً ہم کیا کر رہے ہیں؟
یہ ساری صورتحال جو میں نے آپ کو بتائی ہے، ویسے تو اب یہ کہ اگر اس میں ایک خاکہ سا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں رنگ بھروں تو ظاہر ہے کہ یہ پورا گھنٹہ اسی میں لگ جائے گا، لیکن جو اس کا اصل لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جگہ بڑے خوش ہیں کہ ہم امت مرحوم ہیں، ہم تو امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہمیں اللہ کی شفاعت، ہمیں اللہ کے رسول کی شفاعت بھی ملے گی، جنت تو گویا کہ ہمارا پیدائشی مقام ہے۔ یہ سارے جو بھی ہمارے ذہنوں کے اندر ہیں خیالات، اور یہ جو ہمارے من گھڑت عقائد ہیں، آپ سوچئے کہ جب ہم جو آبجیکٹیو کنڈیشنز ہیں، گیون کنڈیشنز ہیں، جو سامنے کے حالات ہیں، ان سے جب تقابل کرتے تو معاملہ بہت مختلف ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اصل میں سوال جب تک آپ اپنے سامنے نہیں رکھیں گے، اس کا جواب جو ہے اب اس پر غور کیجئے، کیوں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو محمد الرسول اللہ کی عزت و حرمت پیاری نہیں ہے؟ کیا محمد الرسول اللہ اللہ کے پیارے نہیں ہیں، حبیب رب العالمین نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو کفار سے زیادہ محبت ہے؟ کیا وجہ ہے؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ سائنس میں وہ آگے ہیں، مالیات پر ان کا شکنجہ کسا ہوا ہے پوری دنیا پر، تہذیب ان کی ہے، تمدن ان کا ہے، ہم تو ان کے کیمپ فالوورز ہیں، نقش قدم پر چل رہے ہیں، ہم تو ان کی صرف یہ کہ نقالی کر رہے ہیں۔ تو سوچئے وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ کو کفر زیادہ پسند ہے اسلام سے؟ کیا اللہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کا کوئی خیال نہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ان سوالات کا جواب تو ہاں میں آپ نہیں دے سکتے، یقیناً ایسا نہیں ہے۔ بہرحال وہ کافر ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے۔ چلیے اللہ کو کسی نام سے مان لیا، گاڈ کہہ دیا، لیکن اللہ کے رسول کو تو نہیں مانتے۔ ایمان کا سارا دار و مدار تو رسالت پر ہے، اللہ کے اس کلام کو تو نہیں مانتے، اور اس کے باوجود ان کے لیے عزت ہے۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں؟ اس کا جو جواب میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ بنی اسرائیل، چونکہ یہ لفظ پہلی مرتبہ قرآن مجید میں آ رہا ہے تو یہاں تھوڑی سی وضاحت کرنی ہوگی۔ ابن جو عربی میں بیٹے کے لیے آتا ہے، ابن، اس میں جو شروع کا حمزہ ہے یہ در حقیقت اضافی ہے، اصل لفظ جو ہے بے نون پر مشتمل ہے، اسی لیے اس کی جمع سالم آتی ہے بنون۔ قرآن مجید میں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تو یہ جو اس کی جمع سالم ہے وہ در حقیقت بنون ہے، اور پھر اس کی حالت نسبی اور حالت جری بنین ہوگا، اور جب یہ مضاف بن جائے گا تو اس کا وہ نون گر جائے گا، تو اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ لفظی ترجمہ ہوگا اے اسرائیل کے بیٹوں، لیکن یہ کہ مراد اولاد ہے، اس میں برسبیل تغلیب اگرچہ خطاب مردوں سے ہو رہا ہے جیسے کہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر ہے، لیکن یہ کہ اس میں خواتین بھی شامل ہیں۔ تو یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں۔ اسرائیل سے مراد کیا ہے؟ اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے، حضرت یعقوب کا یہ لقب ہے۔ البتہ یہ لفظ بنا ہے اسر اور ایل دو سے مل کر۔ ایل کا لفظ جو ہے وہ عبرانی زبان میں الہ کے لیے ہے، الہ اور ایل ویسے بھی قریب قریب ہیں، اسی لیے تمام فرشتوں کے نام جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، یہ تمام الفاظ کے ساتھ جو ایل آتا ہے یہ در حق اسماعیل بھی، سما اور ایل، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی پروردگار بیٹا عطا فرما، اس اعتبار سے جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تو اسماعیل نام رکھا، یعنی اللہ نے سن لیا۔ جیسے ہمارے ہاں دیہات میں یہ خاص طور پر جانگلی علاقہ جو کہلاتا ہے، اللہ ڈوایا، اللہ سنیا، یعنی یہ اللہ نے جس کے بارے میں ہماری دعا سنی اور ہماری استدعا کو قبول فرمایا، تو یہ گویا کہ اسماعیل کے معنی یہ ہے۔ تو اسرائیل جو ہے اسر اور ایل سے مل کر بنا ہے۔ عبرانی اور عربی زبان کے بارے میں یہ اختلاف ہے، ایک رائے تو یہ ہے کہ ماں بیٹی کا رشتہ ہے، عربی زبان عبرانی سے نکلی ہوئی، لیکن زیادہ اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں بہنیں ہیں، کوئی اور کامن زبان تھی، سیمیٹک لینگویج ابتدائی، جس سے کہ یہ دونوں زبانیں پھر وجود میں آئی ہیں، گویا کہ ان کے درمیان رشتہ جو ہے وہ بہنیں ہونے کا ہے، ماں اور بیٹی کا نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ مشابہت اور ان کے اندر جو ہے قرب جو ہے اور مناسبت وہ بہت نمایاں ہے۔ اسر کے دو ترجمے کیے ہیں، یہودی علماء تو اس پر بہت زیادہ جزم کے ساتھ قائم ہے کہ اسر سے مراد ہے بطن، یعنی رجل عظیم، جواں مرد، بہت باہمت انسان۔
اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے اور بڑی تحریف جو ہوئی ہے تورات میں، اس میں ایسی ایسی باتیں بھی ہیں۔ حضرت یعقوب کی جو مدح کی گئی ہے اس میں اس حد تک مبالغہ ہے کہ حضرت یعقوب کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کشتی ہوئی اور اللہ کو پچھاڑ لیا حضرت یعقوب نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو بڑے بہادر اور بہت جری انسان، اس اعتبار سے وہ بطل اور رجل کا ترجمہ کرتے ہیں، اسر کا، لیکن یہ کہ صحیح ترجمہ جو ہے وہ اسر کا ہے، بندہ، عبد، اس لیے کہ عربی کا لفظ جو بنا ہے اسیر، اسیری، کوئی کسی کا غلام ہے، اسیر، اسی سے لفظ اسرا بنا ہے۔ اسرا ہے کنبہ، کنبہ بھی آپس میں جڑا ہوا ہوتا ہے، ان کے بندھن ہوتے ہیں دوستی کے، محبت کے، اخوت کے۔ تو اسی طریقے سے یہ اسر کا لفظ آتا ہے کسی بندھن کے لیے۔ اسیر جو ہے پچھلے زمانے میں جبکہ جیلوں کا رواج نہیں تھا، تو اگر کسی شخص کے ذمے کسی کی کوئی رقم ہوتی تھی دینی تو اس شخص کو اس کے حوالے کر دیتے تھے، وہ اس کا ذاتی قیدی ہوتا تھا، ذاتی اسیر، اس کی تحویل میں رہتا تھا، جب تک کہ اس کے اعزاء اقارب آ کر وہ رقم ادا نہ کر دے وہ شخص اس کی تحویل میں رہتا تھا، وہ اس کا اسیر ہوتا تھا۔ اس اعتبار سے غلام کے معنی میں یہ لفظ جو ہے مستعمل ہے، تو اسرائیل کا ترجمہ ہوگا عبداللہ۔ اذان تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسرائیل کا ترجمہ ہوا عبداللہ، گویا کہ اب تک ہم نے یا بنی اسرائیل کا ترجمہ کیا اے اللہ کے بندے کی اولاد، مراد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو پہلا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا اسماعیل، اسی لیے میں عرض کر چکا ہوں سما اور ایل سے مل کر بنا ہے۔ جو دعا کی تھی انہوں نے، اس دعا کا پہلا جواب جو ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی مقبولیت کا جو ظہور ہوا وہ حضرت اسماعیل کی شکل میں۔ پھر یہ کہ حضرت سارہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اور حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ اس وقت یہ جو بشارت دی گئی ہے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آگے چل کر آئے گا کہ حضرت سارہ کے ہاں بھی اولاد کی جو بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے دینے آئے تھے، اسی میں یہ بھی تھا کہ نہ صرف یہ کہ تمہیں ایک بیٹا عطا ہوگا بلکہ اس کے بعد پوتا بھی عطا ہوگا، گویا کہ ایک بہت جلیل القدر پوتا۔ اس اعتبار سے ایک رائے یہ ہے کہ یعقوب عقب سے بنا ہے، گویا کہ بشارت میں پہلے ہی سے شامل تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی کہ اسحاق کے بعد اسحاق کے ہاں ایک بہت جلیل القدر بیٹے کی ولادت ہوگی اور اس کا نام یعقوب ہوگا، یعنی اسحاق کے بعد آنے والا، بیٹے کے بعد جو پوتا آتا ہے۔ لیکن یہود کی رائے یہ ہے کہ حضرت یعقوب پیدا ہوئے ہیں اپنے بھائی عیسو کے ساتھ، یہ تمام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، دو بیٹے پیدا ہوئے بیک وقت، جڑواں بھائی۔ پہلے حضرت عیسو کی ولادت ہوئی ہے اور تورات کے الفاظ یہ ہیں کہ یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا، تو چونکہ حضرت عیسو کے بعد حضرت یعقوب کی ولادت ہوئی ہے تو گویا کہ اس وجہ سے ان کا نام حضرت اسحاق نے یعقوب رکھ دیا، عقب میں آنے والا، بعد میں آنے والا۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے ہیں جن کی تفصیل پوری موجود ہے۔ یہ تاریخ جو ہے بڑی ریکارڈڈ ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کی یہ تاریخ جو ہے بکس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ 4 بیویاں تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جن سے 12 بیٹے ہوئے، 3 بیویوں سے 10 بیٹے تھے اور سب سے چھوٹی بیوی سے 2 بیٹے تھے حضرت یوسف اور بنیامین، اور ان دونوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑی محبت تھی۔ حضرت یوسف سے چونکہ یہ تاریخ شروع ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ انہیں ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کے نکلنے کا سامان کیا، پھر مصر پہنچایا، پھر مختلف مراحل سے گزار کر انہیں وہاں ایک بہت اونچی پوزیشن تک پہنچایا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اس اعتبار سے ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ 1906 قبل مسیح میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہے، جہاں تک صحیح اندازہ کیا جا سکا ہے۔ یوں سمجھئے کہ آج سے تقریباً 4000 سال قبل یہ حضرت یوسف کی پیدائش ہے، اور حضرت یوسف پڑھ پوتے ہیں حضرت ابراہیم کے۔ ان میں اگر آپ 200-250 سال کا اور اضافہ کریں تو آج سے کوئی 4500 سال قبل کی شخصیت بنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت یوسف کے زمانے میں پھر جیسے کہ وہ تفصیل سورہ یوسف میں آئے گی، یہ پورا خاندان آ کر کنعان میں تھے لیکن وہاں سے آ کر مصر میں آباد ہو گئے۔ مصر میں ان کا بڑا اعزاز ہوا، اکرام ہوا۔ اس کے خاص حالات تھے کہ مصر میں اس وقت جو بادشاہت تھی وہ اصل مصر کے لوگوں کی نہیں تھی، بلکہ یہ بھی سیمیٹک لوگ تھے جو جا کر جنہوں نے عراق وغیرہ کے علاقے سے ہی جا کر انہوں نے فتح کیا تھا مصر کو۔
لہذا انہیں فرعون نہیں کہا گیا قرآن مجید میں، وہ فرائنہ کا خاندان نہیں ہے، بلکہ وہ تاریخ میں ہکسوس کنگز کہلاتے ہیں۔ تاریخ مصر میں وہ 15واں خاندان کہلاتا ہے وہاں کے بادشاہوں کا، 15th ڈائنیسٹی، اور یہ چونکہ لوکل نہیں تھا اس لیے ان کو فرعون نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ ہکسوس کنگز چرواہے بادشاہ تھے کہ جو عرب کے ان علاقوں سے آئے تھے جزیرہ نما سے، اور وہاں سے وہ چرواہے تھے۔ ان کا تو پیشہ ظاہر بات ہے صحرا میں کیا ہوتا ہے، بھیڑیں بکریاں پالنا، لیکن انہوں نے آ کر مصر کو فتح کیا، وہاں ان کی بادشاہت ہو گئی۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ایک سیاسی پہلو موجود تھا۔ وہ جو بادشاہ مصر نے جس طریقے سے اعزاز کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، پھر جو اختیار دیا، جو اقتدار دیا، جو ان کو حیثیت دی، پھر انہیں اجازت دی کہ اپنے پورے خاندان کو بلا لیں، اور پھر مصر کا بہترین جو زرخیز ترین علاقہ تھا وہ انہیں عطا کر دیا کہ یہاں آباد ہو جاؤ۔ جشن کا علاقہ، یہ گوشن بھی کہتے ہیں، جشن بھی کہتے ہیں۔ یہ جو نائل کا ڈیلٹا ہے کہ جو جا کر آپ کو معلوم ہے کہ دریا جو ہیں جب بہت سی شاخوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں سمندر میں گرنے سے قبل، تو وہ ڈیلٹا جو ہے زرخیز ترین علاقہ ہوتا ہے۔ آرٹیفیشل اریگیشن کے اور نظام تو تھے نہیں، جہاں دریا ہی چھوٹی چھوٹی نہروں کی شکل اختیار کر لے وہاں گویا کہ وہ فطری طور پر جو ہے بڑے وسیع رقبے کے اندر اریگیشن ہو سکتی ہے۔ تو اس ڈیلٹا کے علاقے میں بہترین علاقہ ان کو دیا گیا، وہاں آباد ہو جاؤ۔ وہاں یہ رہے ہیں گویا کہ پیرزادوں کی حیثیت۔ ابھی ان کے پاس کوئی شریعت نہیں، ابھی کوئی کتاب نہیں ملی، ابھی صرف یہ ایک خاندان ہے، حضرت ابراہیم کی نسل کا ایک خاندان ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی نسل میں حضرت اسماعیل کی نسل ہے کہ جو عرب میں آباد ہو چکی، ان کی نسل میں پھر حضرت اسحاق کے بیٹوں میں سے بھی عیسو کی نسل وہ اور جگہ پر آباد ہو چکی۔ اس اعتبار سے یوں نہ سمجھیے کہ نسل ابراہیم صرف ان پر مشتمل ہے۔ اسی طرح بنی قطورہ تیسری جو آپ کی اہلیہ تھی، ان کی اولاد بھی، تو گویا کہ یہ بہت وسیع حلقہ ہے جو اولاد ابراہیم کا ہے۔ تو اولاد ابراہیم میں سے ایک شاخ ہے جو آ کر، یعنی حضرت یعقوب کے 12 بیٹے اور حضرت یعقوب بھی آ کر یہاں آباد ہو گئے، اور یہاں پھر یہ کچھ عرصے تک تقریباً 100-150 برس تک تو بڑے عیش میں رہے۔ یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ 1850 قبل مسیح میں ان کا داخلہ ہوا ہے مصر کے اندر، اور وہاں پر 150 برس جو ہیں انہوں نے بڑے عیش میں گزارے ہیں۔ یہ پیرزادے تھے اس لیے کہ بادشاہ معتقد ہو چکا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اگرچہ یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ایمان لایا ہو حضرت یوسف علیہ السلام پر، اس کا کوئی ثبوت نہیں، لیکن وہ معتقد تھا، اور ان کی نیکی کا، پارسائی کا، شرافت کا، ذہانت کا، صلاحیتوں کا اعتراف پوری قوم کو تھا، جس طریقے سے کہ انہوں نے اس ملک کی جو نیا ہے اس کو جس طرح پار لگایا ہے، وہ شدید ترین قحط کا جو ایک دور آیا اس میں سے، اور جتنا بہترین انتظام کیا اس کی بنا پر ان کی صلاحیتوں کے سب معترف تھے۔ تو وہ 130 برس کی عمر میں غالباً ان کا انتقال ہوا ہے، اور 80 برس تک انہوں نے مصر پر گویا کہ جو سب سے زیادہ با اختیار شخص وہاں تھا بادشاہ کے بعد، بادشاہ اپنی جگہ پر تھا، لیکن یہ کہ جو بادشاہ کے بعد سب سے زیادہ با اختیار شخصیت تھی وہ حضرت یوسف کی تھی 80 برس تک۔ اور اس عرصے میں، اور پھر یہ 150 برس جو میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں یہ خوب پھلے پھولے، ان کی اولاد جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پھیلی، لیکن اس کے بعد وہاں پھر ایک انقلاب آیا۔ اس انقلاب کو آپ کہیں گے جیسے کہ مختلف ممالک میں آتا ہے، اب سنز آف دی سوائل جو اس ملک کے رہنے والے تھے، اصل آبادی قبطیوں کی، انہوں نے بغاوت کی اور ہکسوس کنگز کو نکال دیا، وہ خاندان ختم ہو۔ جب وہ چلے گئے تو جو ہکسوس کنگز کے یہ گویا کہ بہت ہی منظور نظر تھے اور یہ مراعات یافتہ طبقہ تھا بنی اسرائیل کا، حضرت یعقوب کی اولاد کا، اب ان پر عتاب شروع ہوا، اب ان کا زوال آیا۔ تو یوں سمجھیے کہ تقریباً 400 برس اس کے بعد ان کے بڑی ہی شدت کے اور بڑی سخت غلامی کے، رفتہ رفتہ اس میں شدت پیدا ہوتی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ 400 برس اس لیے کہ پھر 1300 قبل مسیح میں 550 برس بعد پھر ان کا ایکسوڈس ہوا ہے مصر سے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی نجات کا ذریعہ بنے، اور پھر مصر سے لے کر وہ انہیں نکلے ہیں، معجزانہ انداز میں ہی سمندر کو پھاڑ کر ان کے لیے اللہ نے راستہ بنایا ہے، قدم قدم پر معجزوں سے ان کی تائید کی ہے، کھانے پینے کے لیے صحرائے تیہ میں کچھ نہیں تھا تو من و سلوہ دیا ہے، پانی پینے کے لیے نہیں تھا تو ایک ضرب سے چٹان میں سے 12 چشمے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہا دیے کہ 12 قبیلے ہیں آپس میں لڑے نہ، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، قبائلی زندگی میں یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہوتا ہے، لہذا قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے کے لیے ایک گھاٹ معین ہو گیا، تمہارا چشمہ یہ ہے، تمہارا چشمہ یہ ہے، ایک ضرب سے 12 چشمے پھوٹ گئے۔ پھر انہیں وہاں کوہ طور کے قریب پڑاؤ ڈال کر
ان کو وہاں چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طلبی پر کوہ طور پر گئے ہیں، وہاں تورات عطا ہوئی۔ تو تورات کے عطا کیے جانے کے بعد اب سمجھیے کہ اب ان کی حیثیت ایک امت کی بن گئی، کتاب پر امت کی تشکیل ہوئی۔ یہ امت مسلمہ قرآن مجید کی بنیاد پر امت ہے۔ جب یہ کتاب دی گئی ہے، اس کی بنیاد پر ایک شریعت دی گئی ہے، کتاب دی گئی ہے، کتاب ہدایت ہے، تو اس نے امت کی شکل اختیار کی۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ امت جو ہے قرآن مجید میں صرف مکی صورتوں کے اندر، مدنی صورتوں میں استعمال ہوا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، سورہ آل عمران میں، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، یہ سورہ بقرہ میں آگے چل کر آ جائے گا۔ تو اصل میں جیسے تشکیل امت جو ہوئی ہے وہ در حقیقت مدنی دور میں آ کر ہوئی ہے، جبکہ شریعت عطا کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایک خاندان تھا، حضرت ابراہیم کی نسل کی ایک شاخ، اس نے امت کی حیثیت اختیار کی ہے، جبکہ صحرائے تیہ میں جب ان کا قیام تھا اور اس صحرائے سینا میں، اور وہاں پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی اور شریعت دی گئی، تب سے یہ امت ہے۔ اور یہ ہے 1300 قبل مسیح، 610 عیسوی میں۔ اب سمجھیے 1300 وہ جمع کیجئے، 610 یہ جمع کیجئے، 1910 برس بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی وحی کا آغاز ہوا، اور 622 میں حضور نے ہجرت فرمائی، اور اس کے بھی کوئی 2 سال یا 1 سال کے بعد جو ہے یہ آیات نازل ہو رہی ہیں جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے تاریخی پس منظر ذہن میں رکھیے کہ یہ تقریباً 2000 برس کی تاریخ جو ہے ان کی بحیثیت امت۔ ویسے تو ان کی تاریخ اگر شروع کریں گے بنی اسرائیل تو حضرت یعقوب سے شروع ہونی چاہیے، اور وہ اس سے زیادہ ہو جائے گی طویل، لیکن در حقیقت امت کی حیثیت سے ان کی تاریخ 2000 برس کی شمار ہوگی کہ 1300 قبل مسیح میں جب ہجرت کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کر مصر سے، اور جب صحرائے سینا میں آئے ہیں، سینائی پیننسولا میں، اور پھر کتاب ملی ہے، تورات عطا کی گئی، شریعت عطا کی گئی، تب سے اس کا امت کی حیثیت سے آغاز ہوا۔ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، ان کو امت مسلمہ کیوں نہیں کہا گیا؟ اس کے لیے اس کا ایک سبب ہے۔ در حقیقت امت مسلمہ کا لفظ یا خیر امت یا امت کا لفظ جو ہے اس موجودہ امت کے لیے اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ امت کسی ایک نسل پر مشتمل نہیں ہے، یہ امیین اس کے نیوکلیس ہے، لیکن یہ کہ ہر نسل کے لوگ اس میں آ کر شامل ہوئے ہیں، ہر قوم جو ہے اس میں آ گئی ہے، اس لیے اس کا نام جو ہے وہ صفاتی ہے، امت مسلمہ۔ لیکن چونکہ یہ سابقہ امت مسلمہ ایک ہی نسل پر مشتمل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی اور کسی رسول کی بعثت اس کی قوم سے باہر نہیں ہوئی، کسی ایک خاص قوم کی طرف بعثت ہوئی ہے، کسی خاص علاقے کی طرف بعثت ہوئی ہے۔ بعثت عمومی علاقہ فتح الناس، یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اس اعتبار سے ان کا جو ہے اس میں علم گویا کہ بنی اسرائیل ہی ہے کہ جو برقرار رہا ہے، اے اسرائیل کی اولاد۔ اگرچہ میں اس موضوع پہ تقریریں کر چکا ہوں، لیکن آج پھر اس گفتگو کے حوالے سے بات چیزیں تازہ کرتا ہوں۔ اس وقت عالمی سطح پر یہودی جمع عیسائی بریکٹ میں کر دیں، اور امریکہ جمع یورپ یہ بریکٹ میں کر دیں، ان کا اندر معاملہ کیا ہے؟ اصل جو ہے اس میں پیچھے مائنڈ ہے، ماسٹر مائنڈ، سازشی ذہن، وہ یہود کا ہے۔ باقی عیسائی آلہ کار بن گئے ہیں۔ جو 100% آلہ کار ہے یہود کا وہ پروٹیسٹنٹس ہیں۔ پروٹیسٹنٹزم یہود ہی نے پیدا کرایا تھا، یہود ہی نے یورپ کے اندر سود کا رواج شروع کروایا، ورنہ سود حرام تھا وہاں پر بھی، یوزری بھی اور کمرشل انٹرسٹ بھی، دونوں حرام تھے، یہ یہودیوں نے کروایا۔ اور پھر پہلا بینک بنوایا ہے انگلستان کے اندر، بینک آف انگلینڈ، اور جو پوپ کے خلاف بغاوت کرائی تو پہلی بغاوت ہوئی انگلستان کے اندر، جو چرچ آف انگلینڈ علیحدہ ہو گیا پوپ سے، اور اسی کو یہودیوں نے قرار دیا یہ ہمارا ماڈرن اسرائیل ہے، یہ اسرائیل ہمیں دیا ہے گاڈ نے، یہ جو ہے برطانیہ۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد یہی جو ہے ایکسوڈس ہوا ہے، اور وہ امریکہ میں جا کے آباد ہوئے، لہذا امریکہ کو بھی جیوز نے کہا ہے دس از اندر اسرائیل، یہ ہے ہمارے اصل اسرائیل، ماڈرن اسرائیل یہ ہے۔ اس لیے کہ جو انہیں وہاں پر اقتدار حاصل ہوا ہے، جو قوت حاصل ہوئی ہے، جس قدر دولت انہوں نے وہاں جمع کی ہے، وہاں کے جس طریقے سے جکڑ لیا ہے حکومتوں کو، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں، ٹھیک 100 سال پہلے علامہ اقبال یہ مشاہدہ کر کے آ گئے تھے یورپ میں۔ لیکن یہ جو مغربی تہذیب ہے یہ آج سے کوئی 300 برس قبل جو ہے یورپ میں شروع ہوئی، اس سے پہلے، اس سے کچھ عرصے پہلے تک یورپ جو ہے وہ ڈارک ایجز کے اندر تھا، وہاں علم کا، تہذیب کا، تمدن کا کوئی نشان نہیں تھا۔
لیکن اصل میں جو اس کے اندر بیداری پیدا ہوئی ہے وہ در حقیقت مسلمانوں کے زیر اثر پیدا ہوئی یورپ میں. ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے، قرطبہ کی یونیورسٹی اور غرناطہ کی یونیورسٹی، طریقہ کی یونیورسٹی، ان یونیورسٹیوں میں آتے تھے فرانس کے نوجوان، جرمنی کے نوجوان، اٹلی کے نوجوان، یہاں سے تعلیم حاصل کر کے جاتے تھے. اصل میں اسلام نے دو کام ایسے کیے تھے کہ جس سے در حقیقت اس تہذیب کا آغاز ہوا ہے. اور آپ شاید حیران ہوں گے کہ علامہ اقبال نے، جو اگرچہ اس مغربی تہذیب کے بہت مخالف ہیں، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنگنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. اور جیسا کہ انہوں نے چیلنج کے انداز میں کہا تھا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بسی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. تو جو اس مغربی تہذیب کے شدت کے ساتھ مخالف ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں اپنے خطبات میں کہ مغربی تہذیب کا انر کور جو ہے وہ خالص قرآنی ہے. جب میں نے پہلی مرتبہ یہ بات پڑھی تھی میں چونک گیا تھا کہ علامہ کیا بات کہہ رہے ہیں. ویسٹرن سویلائزیشن کا انر کور ایک ہے اس کا اندرونی، اور پھر اس کے اوپر جو ہے ردے چڑھے ہیں، اس کے اوپر غلاف آتے چلے گئے ہیں. تو انر کور انہوں نے کہا قرآنی، اور یہ بات 100% صحیح ہے. قرآن مجید نے فکر انسانی کے اوپر جو قیود تھیں، حدود تھیں، دباؤ تھا، لیمیٹیشنز تھیں، دو اعتبارات سے ان کو علیحدہ کیا، دور کیا، ختم کیا، لبریٹ کیا انسان کے فکر کو. پہلی بات یہ کہ توہمات پر اپنے موقف کی بنیاد نہ رکھو، علم پر موقف کی بنیاد ہونی چاہیے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، یہ دماغ دیا، اس کو کام میں لاؤ، ان نعمتوں کا تم سے حساب لیا جائے گا. توہمات کے دائرے میں نہ رہو، ان سے نکلو. وہم اور توہمات اور من گھڑت خیالات اور نظریات نہیں، بلکہ یہ کہ علم پر اپنے موقع کی بنیاد رکھو. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ اس وقت تک انسان کی سوچ جو ہے وہ صرف استخراجی منطق، یعنی بال کی کھاد اتار رہے ہیں، ایک ہی بات کے منطقی نتیجے نکالتے چلے جا رہے ہیں، اسی کے اندر جو ہے وہ گم ہے. اس کی بجائے جسے اب کہتے ہیں انڈکشن، ڈیڈکٹیو لاجک اور انڈکٹیو لاجک، اس کا آغاز در حقیقت قرآن کے ذریعے سے ہوا ہے. وہ انڈکشن کیا ہے کہ پوری کائنات کا مشاہدہ کرو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھو. یہ سب آیات الہیہ ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. یہ سب نشانیاں ہیں. دن ہے، رات ہے، آسمان ہے، زمین ہے، دن رات کا الٹ پھیر ہے، یہ بادلوں کا چلنا ہے، ہواؤں کا چلنا ہے، بارش کا برسنا ہے، روئیدگی کا زمین سے نکلنا ہے، اور سمندروں میں اور دریاؤں میں کشتیوں کا چلنا ہے، اور جتنے ہم نے یہ چوپائے زمین میں، یہ سب ہماری نشانیاں ہیں. مشاہدہ کرو، غور و فکر کرو، سوچ بچار کرو. ان چیزوں کی جو ہے خلقت کے اندر جو قوانین فطرت مضمر ہیں انہیں تلاش کرو، اور ان کو پھر اس کے ذریعے سے جو قواعد فطرت ہیں ان کو استعمال کرو. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے تو سورج اور چاند بھی ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیے. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. تمہارے لیے انسان کو ہم نے خلیفۃ اللہ بنایا ہے، اللہ کا خلیفہ ہے اس زمین پر، تو اس کے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں. سورج بھی اور چاند بھی اور ہوائیں بھی، یہ ساری چیزیں مسخر ہیں. تو ان کو استعمال کرو، ہارنس کرو، ان کو لگام لگاؤ، لگام ڈالو، اور ان کو اپنے استعمال میں لاؤ. یہ ساری چیزیں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، یہ خالص اسلامی بنیاد پر یورپ میں یہ فکر پھیلا. اور پھیلا کن کے ذریعے؟ جو ہسپانیہ کی یونیورسٹی میں آ کر پڑھتے رہے اور پھر واپس جاتے رہے. ہمارے نوجوان تو امریکہ جاتے ہیں، پھر وہیں آباد ہو جاتے ہیں. اس میں صرف ان کا قصور نہیں، ہمارا بھی قصور ہے. ہم نے یہاں ایسے حالات ہی پیدا نہیں کیے کہ وہ واپس آ کر یہاں انہیں کو باعزت مقام مل سکے. لیکن ان کو بھی وہاں پر سنہری زنجیریں ایسا جکڑ لیتی ہیں کہ وہاں کے حالات، وہاں کی آمدنیاں، وہاں کی جو بھی ان کو آسائشیں ہیں، پھر ان کو چھوڑ کر یہاں آنا ممکن نہیں رہتا. لیکن وہ نوجوان جو فرانس سے گئے، جو اٹلی سے گئے، جو جرمنی سے گئے، وہ واپس آئے. وہ اپنے ذہن کے اندر ایک نئی روشنی لے کر آئے، کھلا ذہن لے کر آئے، روشن خیالی لے کر آئے، غور و فکر اور سوچ و بچار کی ان کی جو صلاحیتیں تھی، فیکلٹیز تھی مینٹل، وہ بیدار ہوئی. اب انہوں نے آ کے پھر اپنے ہاں دو تحریکیں شروع کی. ایک کو کہتے ہیں تحریک اصلاح مذہب، ریفرمیشن، کہ مذہب کے معاملے میں بھی یہ جو ہم نے جو پاپائیت کا نظام قائم ہے، اور پوپ کو اختیار ہے جو چاہے وہ جس چیز کو چاہے حلال کہہ دے، جس چیز کو چاہے حرام کہہ دے. یہ کیا، یہ کیسے ایک انسان کے ہاتھ میں یہ اختیارات آ سکتے ہیں؟
ہر انسان کو حق ہونا چاہیے کہ وہ بائبل پڑھے اور خود جو ہے علم حاصل کرے. اس سے ان کے ہاں ایک نیا مذہب پیدا ہوا اور جس کا نام پروٹیسٹنٹس ہے. ورنہ اس سے پہلے سب کے سب جو ہے وہ ایک ہی طرح کے عیسائی تھے جنہیں آج کل آپ کیتھولکس کہتے ہیں, رومن کیتھولکس. پورے یورپ کے اوپر اسی کا جو ہے وہ غلبہ تھا. اور دوسرے یہ کہ ایک تحریک احیاء علوم شروع ہوئی, علم کو دوبارہ زندہ کیا جائے, اس لیے کہ جب تک پوپ کا اقتدار تھا پورے یورپ میں سائنس اور فلسفہ پڑھنا گناہ تھا, گناہ عظیم, گناہ کبیرہ, جرم. جس کے گھر سے کوئی سائنس کی کتاب نکل آئی زندہ جلا دیا گیا, کسی کے گھر سے فلسفے کی کتاب برآمد ہو گئی زندہ جلا دیا گیا. حالانکہ سائنس اور فلسفے کا آغاز بہت پہلے یورپ ہی میں ہوا تھا, یونان میں. یونان کا فلسفہ, یونان کی سائنس. لیکن اب وہ سائنس اور فلسفہ وہاں مر چکا تھا, دفن ہو چکا تھا پوپ کے اقتدار کے تحت. لیکن اب جو ہے مسلمانوں کے زیر اثر سائنس اور غور و فکر, کائنات کا مشاہدہ اور مطالعہ اور اسے نتائج اخذ کرنا, اور جو یہ نیچرل فورسز ہیں, جو اس کے اندر توانائی ہے, انرجی ہے. اب جیسے آگ کے اندر ایک انرجی ہے, معلوم ہوا کہ آگ کی انرجی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. کسی شخص نے دیکھا کہ چولہے کے اوپر ہانڈی چڑھی ہوئی ہے اور اس کا ڈھکنا جو ہے وہ بج رہا ہے, اٹھ رہا ہے. کیوں اٹھ رہا ہے, کس نے اس کو اٹھایا؟ قانون تو یہ تھا کہ جب تک کوئی طاقت جو ہے باہر سے آ کر اس پر عمل نہ کرے, کوئی شے جنبش نہیں کرتی, تو کیا چیز جنبش کرا رہی ہے؟ اس کو معلوم ہوا کہ اسٹیم, یہ جو بھاپ ہے اس میں طاقت ہے, وہ اس کو اٹھا رہی ہے. تو آپ نے اسٹیم جل ایجاد کر لیا. اور یہ اس طریقے سے یہ جو روشنی وہاں پھیلی, تو دو چیزیں, ایک تحریک احیاء مذہب ریفارمیشن اور ایک تحریک احیاء علوم رینیسانس, یہ دونوں جو ہے مسلمانوں کے زیر اثر وہاں پر یہ رجحانات پیدا ہوئے. البتہ اب یہاں دو باتیں ایڈ کیجیے. دو عوامل کی وجہ سے ان میں انتہا پسندی آ گئی. دو دباؤ پہلے تھے وہاں یورپ میں. بادشاہت کا نظام, ڈیوائن رائٹس آف کنگز, بادشاہوں کے اختیارات اور حقوق وہ تو خدا ہی ہوتے. جیسے ہمارے ہاں ذل سبحانی, وہ جو اللہ کا اصل میں بادشاہ جو ہوتا ہے ذل اللہ ہوتا ہے, زمین پر اللہ کا سایہ ہوتا ہے, ذل سبحانی ہے. اسی طریقے کا معاملہ ڈیوائن رائٹس آف کنگز. دوسری طرف یہ کہ ڈیوائن اتھارٹی آف کلرجی, کہ پوپ اور اس کے جو نائبین ہیں جس چیز کو حلال کر دیں وہ حلال ہے, جس کو حرام کر دیں حرام. اس لیے کہ اصل شریعت جو ہے وہ سینٹ پال نے ختم کر دی تھی. شریعت موسوی حضرت مسیح کہہ کر گئے تھے کہ تم پر یہ لاگو رہے گی, نافذ رہے گی, عائد رہے گی. ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا, موزائک لا, حضرت موسیٰ کی شریعت تمہیں بھی پابندی کرنی ہوگی. سینٹ پال نے ختم کر دیا. لہذا جو خلا تھا اب وہ بائی ڈیکریز, جو پوپ جو بھی حکم دے دے گا بس وہ حلال حرام کا طے ہو جائے. اسی وجہ سے قرآن نے کہا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, اس لیے کہ حلت اور حرمت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. جس چیز کو وہ حلال کرے, جس چیز کو چاہے حرام کرے, یہ کسی اور انسان کے پاس نہیں. تو یہ دونوں جو تشدد تھے, دوسرے یہ کہ پوپ صاحب جس کا چاہیں گناہ معاف کر دیں یا پوپ کے نائبین بھی معاف کر دیں. جائیے پادری صاحب کے سامنے کنفیس کر لیجئے کہ مجھ یہ بدکاری ہو گئی ہے, میں نے زنا کیا ہے, میں آپ کے سامنے کنفیس کر رہا ہوں, میں نے اعتراف کر لیا ہے. ساتھ ہی کوئی تھوڑی سی جو ہے کوئی نذرانہ بھی پیش کر دیجئے, وہ آپ کو معافی نامہ لکھ دے گا کہ یہ گناہ جو ہے آپ کے کھاتے میں درج ہو گئی. یعنی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اللہ کے سوا کون ہے جسے کہ گناہ بخشنے کا اختیار حاصل ہو. تو وہ خدائی اختیار جو ہے شریعت بنانے کا, تحلیل و تحریم کا, وہ بھی پوپ کے پاس, اور یہ کہ گناہ بخشنے کا جو اختیار ہے وہ بھی پوپ اور اس کے نائبین کے پاس. تو یہ جو دباؤ تھا اور سائنس اور فلسفے کے اوپر جس طرح کی قدغنیں تھیں, اب جب وہ کھلنا شروع ہوا ہے تو شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق, وہ انتہا کو نکل گئے. وہ انتہا کا پھر میں آپ کے سامنے بعد میں تذکرہ کروں گا. ایک عامل ذہن میں یہ رکھیے کہ جو دباؤ تھا اس کے رد عمل میں وہ دوسری انتہا پر چلے گئے بجائے اس کے کہ کسی معتدل جگہ پر کھڑے ہو جائیں. ایک اور فیکٹر جو ہے جس کو کہ آج ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے, اس لیے کہ یہ معاملہ اب اپنی آخری سرحدوں کو پہنچا ہوا ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. اصل میں ایک اور فیکٹر ایسا ہوا کہ جس کی وجہ سے جان بوجھ کر سازشی انداز میں یہ جو علم اور روشنی کا جو دریا بہ رہا تھا ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے, اور وہ جا رہا تھا یہ فرانس اور اٹلی اور جرمنی کی طرف, تو اس کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں. تو یہ جو بہاؤ تھا اس میں کوئی سیاہی گھولی ہے ایک سازشی عنصر نے. وہ سازشی عنصر ہے یہود کا, کہ جنہوں نے عیسائیوں سے اپنا انتقام لینے کے لیے اس تحریک کے اندر ایسی چیزیں شامل کر دی کہ جس کے ذریعے سے پھر انہیں کچھ سالوں میں, کچھ صدیوں میں اس طرح کا مقام حاصل ہو گیا کہ پورا عیسائی عالم جو ہے, عالم عیسائیت, وہ اس وقت ان کے شکنجے میں. یہ سازشی گروہ ہے یہود کا. یہودیوں نے جب حضرت مسیح کو اپنے بس پر سولی پر چڑھا دیا
کہ اللہ نے بچایا، اللہ نے اٹھایا آسمان پر، وہ علیحدہ مسئلہ ہے. انہوں نے تو بہرحال اپنے بس پڑتے انہیں سولی پر چڑھا دیا. تو گویا کہ اسی وقت سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کے اور عذاب کے مستحق ہو گئے. لیکن پھر انہوں نے حضور کا بھی انکار کیا. حضور کی آمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے انہیں ایک موقع دیا تھا. عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا. تمہارا پروردگار اب بھی تم پر رحم فرمانے کے لیے تیار ہے، اس کی رحمت جو ہے تم پر سایہ کرنے کے لیے اب بھی آمادہ ہے، بشرطے کہ اب تم ایمان لے آؤ. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اب محمد رسول اللہ پر اور اس قرآن پر ایمان لے آؤ تو پھر بھی ہماری رحمت کا سایہ تم پر ہو جائے گا. تو حضور کے بھی بدترین دشمن یہودی ہوئے. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اب اس وقت دنیا کے اندر مغضوب علیہم ملعون قوم ہے، مردود قوم ہے. اور اپنے اس رد عمل میں انہوں نے اب یوں سمجھیے کہ ایول فورس کی ایک شکل اختیار کر دی. شیطان کے دنیا میں سب سے بڑے ایجنٹ جو ہیں وہ در حقیقت اجتماعی طور سے یہودی قوم ہے، شیطان کی اعلی کار. اب تاریخی اعتبار سے یہ دیکھیے کہ یہ عیسائی جو تھے یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حضرت مسیح کو پہلے تو مانا نبی کی حیثیت سے، بعد میں خدا کا بیٹا قرار دے دیا. یہودی تھے، انہوں نے کہا تھا نہیں یہ تو ویسے بھی ولد الحرام ہے، ولد الزنا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر میں باشد. اور اس کے جو معجزے ہیں یہ تو صرف جادو ہے، جادو جو ہے کفر ہے، لہذا یہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، واجب القتل ہے، سولی پر چڑھا دیا. تو یہ دشمنی شدید یہودیوں کے اور عیسائیوں کے درمیان میں پہلے دن سے ہوئی جانی تھی. ایک شخص کو وہ خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معاذ اللہ حرام زادہ ہے، اور یہ کہ وہ تو در حقیقت جادوگر ہے، واجب القتل ہے، مرتد ہے. تو ان کے درمیان تو دشمنی جو ہے وہ بالکل اصولی بات تھی. چنانچہ عیسائیوں پر جو حضرت مسیح کے پیروکار تھے تقریباً یوں سمجھیے کہ 300 برس تک بہت تشدد کیا یہودیوں نے بھی، اور رومی سلطنت جو تھی کیونکہ وہ بھی بت پرست تھی، لہذا یہ موحدین تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے. یہ سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ یہ کون تھے؟ یہ عیسائی تھے جو توحید پر ان کا وہ ایمان لائے تھے. اور رومن امپائر میں ڈیسیس جو تھا، دقیانوس جسے کہتے ہیں، وہ اس کا ایمپرر تھا، اور اس نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ان کو جو ہے 7 دن کی مہلت ہے، اس کے اندر اگر یہ اپنے توحید کے دین سے باز نہ آئے تو انہیں رجم کر دیا جائے گا. وہ جا کر چھپ گئے غار میں. اللہ نے 300 برس تک انہیں سلائے رکھا، اور پھر ان کو سامنے وہ ایک لمبا واقعہ میں بیان نہیں کر سکتا. تو اس کے پس منظر میں آپ دیکھ لیجئے کہ بڑی شدید دشمنی تھی، اور یہودی اور رومی جو بت پرست تھے وہ دونوں مل کر عیسائیوں پر تشدد کر رہے تھے. لیکن پھر تاریخ انسانی کا ایک عظیم معجزہ ہوا. جو قسطنطین تھا، کانسٹنٹائن ایمپرر روم کا، وہ عیسائی ہو گیا، اور ساری جو ہے امپائر رومن اس نے عیسائیت کو اختیار کر لیا. اتنی بڑی کنورشن تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی کہ ایک بہت بڑی امپائر جو ہے وہ کل کی کل ایک دم مذہب تبدیل کر دے. اور یہ ہوا ہے سن 300 کچھ میں یہ واقعہ ہوا. کانسٹنٹائن جو ہے اس نے عیسائیت اختیار کی، اور اس کے نتیجے میں اب غلبہ ہو گیا عیسائیوں کا. اب انہوں نے یہودیوں کے اوپر ظلم اور ستم اور مار پیٹ اور نفرت، حقارت، گھیٹوز کے اندر رہ سکتے ہیں، یہ ہماری آبادیوں میں نہیں آ سکتے، ان سے شدید نفرت ہوتی تھی. لہذا یہ عرصہ اب چل رہا تھا یہودیوں کی پرسیکیوشن کا. اس پرسیکیوشن کے دوران ہی میں ایک واقعہ ہو گیا. حضور کی بعثت ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے کچھ عرصے بعد اب یہاں مسلمانوں کا جو سیلاب جا رہا تھا وہ فتوحات کا، وہ سیلاب جو ہے وہ اسپین کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا طارق ابن زیاد کے ذریعے. اور اسپین میں کٹر ترین عیسائی حکومت تھی جو یہودیوں کو بری طرح پرسیکیوٹ کر رہی تھی، تشدد ان کے اوپر ہو رہا تھا. یہودیوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور طارق ابن زیاد رحمہ اللہ کی مدد کی، انہیں راستے بتائے تاکہ یہ عیسائیوں کی حکومت یہاں ختم ہو جائے. تو فتح ہسپانیہ میں عربوں کی مدد کی یہودیوں نے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہاں پہ عربوں کی حکومت قائم ہو گئی، پورے ہسپانیہ پہ آئیبیرین پینسولا جسے کہا جاتا ہے، عربوں کی حکومت قائم ہو گئی، تو اب یہاں یہودیوں کو بہت عزت کا مقام ملا، اس لیے کہ وہ تو محسن تھے، انہوں نے تو راستے بتائے تھے، انہوں نے تو راز بتائے تھے، انہوں نے مدد کی تھی. وہ وہاں کے لوگ جو تھے گھر کے بھیدی تھے، وہاں رہتے تھے، گھر کے بھیدی ہونے کے راستے سے ناطے سے انہوں نے مدد کی تھی طارق ابن زیاد کی اور مسلمان افواج کی. تو اس علاقے میں اسپین میں انہیں بہت سکون عزت ملی. یہی وجہ ہے بن گورین نے جو کتاب لکھی ہے اس نے صاف لکھا ہے مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اوور ڈایاسپورا. سن 70 عیسوی میں کہ جب نکال دیا تھا رومنز نے یہودیوں کو فلسطین سے، نکل جاؤ یہاں سے، ان کا ہیکل سلیمانی گرا دیا جو دوبارہ بنا تھا، سیکنڈ ٹیمپل اسے کہتے ہیں، وہ گرا پڑا ہوا ہے. اب 2000 ہے، سن 70 میں گرا تھا تو 1930 برس ہو گئے اسے گرے ہوئے. وہ ابھی اس کی صرف ایک دیوار ہے، وہ ویلنگ وال، وہاں جاتے ہیں، وہ کچھ ماتم سا کرتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، تورات پڑھتے ہیں.
باقی یہ کہ ان کے پیش نظر ہے اپنا ٹیمپل تیسرا بنانا، لیکن تاہا نہیں بنا۔ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، تو خوشیاں مناؤ، تم پر تو بشاشت طاری ہونی چاہیے۔ جیسے حضرت خبیب کا لفظ آیا تھا کہ جب انہیں سولی دی جا رہی تھی تو جب پہلا نیزہ جو ہے ان کے کلیجے میں چبھویا گیا تو ان کی زبان سے کیا الفاظ نکلے؟ فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ اگر بشاشت کی کیفیت نہیں ہے تو اس کا سبب کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت پر ہمارا یقین اتنا پختہ نہیں، ورنہ اللہ کے وعدے راح و ریحان و جنت النعیم، وہ جنت کے جس کے نعمتیں وہ ہیں کہ جن کا ہم اس دنیا میں تصور نہیں کر سکتے، اگر اس کے وعدے پر یقین ہے۔ اسی لیے سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں آیا تھا، میں نے پوری تفصیل سے بیان کیا تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ساتھ جو ہم وعدے کیے کر رہے ہیں، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم والذین آمنوا باللہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ سارا کس لیے کہ یقین رکھو تمہاری یہ محنتیں اثارت نہیں جائے، تمہارا یہ اثار، تمہاری یہ قربانی ہے، تمہاری یہ مشقتیں یہ ان ریوارڈڈ نہیں جائیں گی۔ تمہارا وہ پروردگار دیکھ رہا ہے، اے بلال جو تم پر بیت رہی ہے تمہارا رب دیکھ رہا ہے، اے خباب جو کچھ تم پر اس وقت گزر رہی ہے تم اپنے رب کی نگاہوں میں ہو، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہم سب کچھ سن رہے ہیں۔ اے بلال اس حال میں کہ تمہارے سینے کے اوپر بھاری سل رکھی ہوئی ہے اور اوپر سے سورج آگ برسا رہا اور نیچے سے زمین توے کی طرح جل رہی ہے، اس وقت بھی تمہاری زبان سے جو لفظ نکل رہا احد 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 احد، اللہ سن رہا ہے کہ میرا ایک بندہ ہے جو اس مشقت کے اندر بھی میری توحید کا نعرہ لگا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں یوں ہی نہیں چلی جائیں گی، اس کا بھرپور صلہ تمہیں ملے گا، بھرپور بدلہ ملے گا۔ جب تم ہمارے حضور میں حاضر ہو کے خلعتوں سے نوازے جاؤ گے، اگر یہ یقین پیدا ہو جائے تو پھر بڑی سے بڑی قربانی بہت سہل ہو جائے گی، بڑی سے بڑی تکلیف آئے گی، طبیعت میں خوشی ہوگی کہ اللہ نے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، زہ نصیب کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہماری ہڈی اپنے راستے میں چھڑوائی، ہمیں یہ مصیبت اپنی راہ میں پہنچائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ شرف قبول ہو جانے کا ایک ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول فرما دیا ہے۔ یہ انداز ہوگا کب؟ جب کہ آخرت کا یقین۔ تو فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل کود کے کچھ نہیں۔ جیسے ڈرامہ ہوتا ہے 3 گھنٹے کا، یہ 30 برس کا ڈرامہ ہے۔ کسی کو ہم نے جھوپڑی میں پیدا کر دیا ہے، کسی کو گولڈن سپون کے ساتھ پیدا کر دیا ہے، سلور سپون نہیں، گولڈن سپون۔ لیکن یہ کہ یہ بھی جب آنکھ کھلی کل کی تو موسم تھا خزاں کا، ذرا سی دیر ہے ادھر آنکھ کھلی، وہ 60 کروڑ تقسیم ہوئے ہوں یا 60 ارب تقسیم ہوئے ہوں، وہ بہرحال جو دنیا سے گیا اس کے لیے تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ چاہے کوئی وڈیرے کے گھر پیدا ہو گیا، کوئی جھوپڑی میں پیدا ہو گیا، یہ اس دنیا کی زندگی ہی کا ہے نا ایک رول۔ ہو سکتا ہے کہ جو یہاں کسی جھوپڑی کے اندر اپنی زندگی کے دن گزار رہا ہے اور کسی چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں ان عالی شان محلات کا وارث بنے، جیسا کہ یہاں آ رہا ہے من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ جنت کے وہ ان کو جھروکے ملیں گے، وہ بالا خانے ملیں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوئی، جیسے کہ سورہ صف میں ہم پڑھا ہے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، جنات عدن میں بڑے پاکیزہ گھرانے ہم نے ان کے لیے تیار کیے۔ جو یہاں جھونپڑی میں بیٹھا ہوا ہے، آخر کیا معین الدین اجمیری نے ساری عمر چٹائی پر نہیں گزاری؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر چٹائی پر نہیں گزاری؟ وہ واقعہ ایلا جب ہوا تھا، اس کا آپ نے سنا ہوگا یہ ایک واقعہ کہ جب 1 مہینے کے لیے حضور نے ازواج مطہرات سے ذرا تعلق اپنا منقطع کر لیا تھا، سورہ احزاب میں اس کا مفصل ذکر موجود ہے۔ تو حضرت عمر، حضور ایک بالا خانے پر تنہا علیحدہ تھے کیونکہ ازواج سے لا تعلقی کر لی تھی۔ حضرت عمر حاضر ہوئے، نیچے کوئی 6 صحابی بیٹھے ہوئے دروازے پر، ان سے کہا کہ اطلاع دیجئے کہ عمر حاضری کی اجازت چاہتا ہے۔ حضور کو اطلاع ہوئی، حضور نے اجازت دے دی، آئے۔ جب حضرت عمر داخل ہوئے ہیں اس بالا خانے میں تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے اس وقت کرتا اتارا ہوا تھا، یعنی آپ کا جسم جو ہے وہ بس تہبند تھا، باقی جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا، اور آپ ایک چٹائی پر اس وقت استراحت فرما رہے تھے۔ جب اٹھ کر بیٹھے تو حضرت عمر نے دیکھا کہ کمر کے اوپر اس چٹائی کے نشان پڑ گئے، جیسے کہ آپ کا اکثر آپ کا مشاہدہ ہوگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت عمر کے۔ حضور نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور قیصر و کسریٰ کے لیے دنیا میں کیا کیا ساز و سامان، کیا ناز و نعم،
کیا ان کے لیے آسائشیں ہیں اور آپ کے لیے یہ چٹائی ہے، یہ کھری چٹائی، اور اس کی جس کی کہ بدیاں پڑ گئی ہیں آپ کی قبر پر۔ تو حضور نے فرمایا کہ عمر کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ یہ سب کچھ اپنا دنیا میں لے جائیں اور اللہ تعالی ہمیں آخرت میں عطا فرمائے۔ یہی بات حضور نے ایک مرتبہ فرمائی، مالی ولی دنیا انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار، میری مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے